السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 61 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں بات اہل کتاب سے متعلق ہو رہی ہے، اور شروع میں ہی جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن کریم کسی خاص قوم، کسی خاص نسل، کسی خاص زمانہ کی کتاب نہیں ہے۔ یہ تمام ادوار، تمام زمانوں، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، روشنی ہے۔ تو اس کے اندر اگر کسی خاص قوم کی بات ہو رہی ہے تو وہ صرف اسی تک محدود نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کو ایک یونیورسل میسج دینا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ تو چونکہ ہمارے ہاں، صرف ہمارے ہاں ہی نہیں بلکہ ہر مذہب میں یہی ہوتا ہے کہ ہر مذہب کے جو علماء اور مشائخ ہوتے ہیں وہ اپنے فالورز کو یہی کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، ہم جنتی ہیں، باقی جو ہیں وہ کافر ہیں اور وہ جہنم جائیں گے۔ تو یہ چیز جوڈیزم میں بھی ہے، کرسچینٹی میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ تو لیکن اللہ کا یہ جو پیغام ہے، اس کی جو آفاقی تعلیم ہے، یہ سارے انسانوں کے لیے ہے۔ تو اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں۔ جو قوم بھی اللہ کے قوانین، ضابطوں کے اوپر آئے گی، زندگی کا نظام بنائے گی، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گی، تو وہ قوم فلاح پا جائے گی، وہ کوئی بھی ہو۔ وہ جوڈیزم میں لوگ ہوں، یا وہ کرسچینٹی میں شامل لوگ ہوں، یا وہ مسلمز ہوں، یا وہ کوئی ہندو ہوں، کوئی بھی ہوں، جو بھی اللہ کے قوانین اور ضابطوں کے اوپر جو قوم بھی آئے گی وہ کامیاب ہو جائے گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو قوم ان ضابطوں سے ہٹے گی، اپنے مرضی کے سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام بنائے گی، مذہبی نظام بنائے گی، تو وہ قوم اس دنیا میں بھی ناکام ہوگی بالآخر۔ وقتی طور پر تو کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن بالآخر وہ اس دنیا میں بھی ناکام ہوگی، اور آخرت کی ناکامی تو وہ پھر حتمی ہے۔ یہ چیز آپ شروع میں سمجھ لیں کہ یہ چیز جو اس آیت کے اندر اہل کتاب سے کہی جا رہی ہے، اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب تو صرف جیوز ہیں یا کرسچنز ہیں، ہم بھی اہل کتاب ہیں۔ تو آج اگر وہی چیز ہم کریں گے تو ہم بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ چیز آپ نے شروع میں ذہن میں رکھنی ہے۔ جب بھی قرآن کی آیات آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ کسی خاص قوم سے خطاب نہیں ہے۔ جو قوم بھی وہ والا جرم کرے گی وہ اسی کیٹیگری میں آ جائے گی، وہ خواہ یہ کلمہ گو مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ چیز آپ کو شروع میں کلیئر ہونی چاہیے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 61 سورہ المائدہ۔ کیا یہ رہا ہے کہ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، وہ آ کر کیا کہتے ہیں؟ آگے قرآن کریم بتا رہا ہے، لفظ ہے قالو، وہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کریم ان کا بیان نقل کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ یعنی ایک زبانی دعویٰ ہے، جیسے ہمارے ہاں زبانی دعویٰ ہے کہ ہم ایمان لائیں۔ ہم تو بلکہ زبانی دعویٰ بھی نہیں کرتے کہ ہم ایمان لائیں، ہم کہتے ہیں بس ہم مسلم ہیں۔ مسلم بھی نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں ہمارا تعلق فلاں فرقہ سے ہے، ہم فلاں فرقہ کی ہیں۔ مسلم تو مانتے ہی نہیں مسلم کو یا اسلام کو، وہ فرقوں کو مانتے ہیں، اپنے اپنے مسالک کو مانتے ہیں۔ اگر آپ خالی کہیں گے کہ ہم مسلم ہیں تو وہ آپ کا اسلام قبول ہی نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے بتائیں آپ کا کس فرقے سے تعلق ہے، کس مسلک سے تعلق ہے، پھر وہ مانیں گے کہ آپ ایمان رکھتے ہیں، ادروائز نہیں۔ اگر آپ کہیں کہ میں کتاب اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں یا اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہوں تو وہ قابل قبول نہیں ہے ان کے ہاں۔ جب تک آپ کسی مسلک کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے،
یہ مسلم ہی تصور نہیں کرتے اس کو، یہ حالت ہوگی ہماری۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ جب وہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اب ان کے متعلق آگے بتایا جا رہا ہے کہ ایکچولی جو وہ کہتے ہیں نا ہم ایمان لائے، تو ایکچولی ہے کیا وہ ان کا ایمان لانا؟ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان لائے، اور قرآن کیا بتا رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے ان کے متعلق؟ کیا یہ رہا ہے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے، یعنی اپنے دلوں میں۔ بظاہر ان کا کہنا تھا کہ ہم ایمان لائے، لیکن اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں وہ کیا تھے؟ کفر پر قائم تھے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ حالانکہ یقیناً اپنے دلوں میں کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے، بظاہر انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لیکن پورے دل کی رضامندی سے، پورے یقین سے، پورے خلوص کے ساتھ وہ ایمان میں داخل نہیں ہوتے۔ بظاہر کہتے تھے، وہ بھی کیوں کہتے تھے؟ جب اسلام کو، یا یوں کہہ لیں رسول اور رسول کی جماعت صحابہ کو جب قوت ملنی شروع ہوئی، یہ اس قوت کے مقابلے میں جب یہ ٹھہر نہیں سکتے تھے، تو اس لیے ان کو پھر ضرورت پڑی کہ منافقت اختیار کی جائے۔ تو بظاہر ان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، کسی مشکل سے بچنے کے لیے ان کے سامنے کہا جائے کہ ہم تو ایمان لائے، لیکن اللہ ان کے متعلق شہادت یہ دے رہا ہے کہ حالانکہ یقیناً وہ اپنے دلوں میں کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے۔ اور آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ یقیناً اسی کفر کے ساتھ نکل گئے۔ یہ کفر کو میں نے بریکٹ میں دیا ہوا کیونکہ پیچھے کفر کی بات ہو رہی ہے، تو آیت کے اس جز میں کفر سے متعلق کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ کیا یہ رہا ہے کہ حالانکہ یقیناً وہ اپنے دلوں میں کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے۔ تو اب آگے جو کہہ رہا ہے کہ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، تو اشارہ اسی کفر کی طرف ہے جو ان کی اصل میں ان کی قلبی کیفیت تھی، کفر پر مبنی۔ تو کہتا ہے اور وہ یقیناً اسی کفر کے ساتھ نکل گئے، یعنی جیسے منافقانہ آئے کہ ہم اسلام میں داخل ہوئے، ویسے ہی وہ جب وہ ایکسپوز ہو گئے تو اسی کفر کے ساتھ ہی وہ نکل گئے، جو کفر انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا ہوا تھا۔ اس لیے آگے آیت میں کہا یہ جا رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے ان کے متعلق، الفاظ ہے کہ واللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ کس چیز کو جانتا ہے؟ آگے ڈیٹیل بتا رہا ہے، کہتا ہے بما، اس چیز یعنی کفر کو، کہ آگے کہتا ہے کانو یکتمون، جسے وہ چھپاتے تھے۔ وہ لوگوں سے تو چھپاتے تھے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہمارا جو قانون مکافات عمل ہے اس سے وہ نہیں چھپا سکتے۔ اور یہ ایسی چیز ہوتی ہے، آپ اپنے دل میں جو چھپاتے ہیں وہ پھر ریفلیکٹ بھی ہو جاتا ہے انسان کے ایکشن سے، اس کے ایٹیٹیوڈ سے، اس کے فیس امپریشن سے چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں بالآخر۔ جتنی ہی کوئی ایکٹنگ کر لے، جتنا ہی کوئی چھپا لے اپنے دل کے اندر کوئی چیز، اگر کسی کے ساتھ عداوت ہے، مخالفت ہے، تو منافقت کے ساتھ اگر وہ کسی کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو جب آپ آبزرو کریں گے تو اس کے ایکشن ریفلیکٹ کریں گے، بتا دیں گے کہ یہ دل کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں ہے، اوپر سے منافقت کے ساتھ۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جسے وہ چھپاتے تھے۔ کسے؟ جو کفر وہ کر رہے تھے۔ کفر کیا ہوتا ہے؟ حق سے انکار، اس چیز کو کفر بولتے ہیں۔ وہ کلمہ گو بھی کرے، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا، جب قرآن میں جیسے ہی کفر آیا یا کافر کا لفظ آیا تو فوراً توجہ چلی گئی ہندوؤں کی طرف، سکھوں کی طرف،
یا جیوز کی طرف یا کرسچن کی طرف کہ یہ کافر ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو لوگ بھی زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، لیکن ان کا جو ایکشن ہے وہ حق کے ساتھ نہیں ہے، ان کے کام، ان کی زندگی کے جو بنایا ہوا نظام، ان کی طرز زندگی اگر وہ حق پر مبنی نہیں ہے، اللہ کے اصول ضابطوں کے مطابق نہیں ہے، تو یہ کفر ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، زبانی دعویٰ ہے ان کا کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، یہ زبانی دعویٰ ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کتاب اللہ کو مانتے ہیں۔ نہیں مانتے۔ کس کو مانتے ہیں؟ اپنے اپنے مسلک کی کتابوں کو، اپنے اپنے جو ان کے عقائد ہیں اس سے ریلیٹڈ جو کتابیں ہیں ان کو مانتے ہیں۔ جو کچھ ان میں لکھا ہوتا ہے اسی کو وہ اسلام سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اسلام ہے، الدین ہے، وہ صرف قرآن کے اندر ہے، کتاب اللہ کے اندر، کتاب اللہ سے باہر نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر انہوں نے ایک سازش تیار کی، وحی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا کہ ایک وحی قرآن کے اندر ہے اور ایک وحی روایات کے اندر ہے۔ اور پھر روایات والی جو وحی ہے، جسے وہ وحی خفی کہتے ہیں کہ یہ خفیہ خفیہ آئی، استغفر اللہ، یعنی اللہ کی وحی خفیہ خفیہ آئی، یعنی اللہ کی وحی تو تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہوتی ہے نا، تو وہ خفیہ کیوں آنے لگی؟ تو وہ خفیہ وحی جو سینہ بسینہ چلتی آئی، تو وہ اس کو انہوں نے ایکچولی تو وہ روایات ہی ہیں جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں، اس کو انہوں نے پھر اقوال رسول بنا دیا، قول رسول بنا دیا، حدیث رسول بنا دیا، اور پھر یہ کہا کہ قرآن جو ہے یہ اکیلا سمجھ نہیں آتا، یہ اکیلا قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کی جو عربی مبین ہے اس کو چھوڑو، روایات جو کہتی ہیں وہ ہے اس کا مطلب۔ تو روایات جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ یہ رسول کے ارشادات ہیں، تو یہ رسول کی فرمودہ تفسیریں ہیں، اس طرح پھر تفسیریں لکھی گئیں ان روایات کی بنیاد کے اوپر، شان نزول لکھے گئے۔ تو آج وہی حال ہمارا ہے جو جیوز کا تھا، جو چیز جیوز نے کی، کرسچن نے کی، آج ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں، لیکن خوش فہمی یہ ہے کہ ہم مسلم ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ زبانی دعویٰ ہے، اس دعوے کو پرکھنے کی جو کسوٹی ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، وہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب۔ اپنے دعوے کو قرآن کے اوپر لائیں، اگر اس سے ٹیلی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ٹیلی نہیں ہوتا تو پھر فکر کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔